ربی حب لی من الصالحین، ربی اے میرے رب، حب عطا فرما، وہابا یہابو مانا عطا کرنا، اسی سے اللہ کا نام آتا ہے وہاب، بہت زیادہ دینے والا، اسی سے یہ امر کا لفظ ہے حب، عطا فرما تو لی مجھ کو من الصالحین، نیک اولاد میں سے، نیک بچوں میں نیک بچہ عطا فرما۔ اور اسی سے کہا گیا ہے کہ آدمی اللہ سے اولاد کی دعا کرتا ہے، نیک کہنا بھول جاتا ہے، اور پھر جب اولاد ستاتی ہے تو پھر پچھتاتا ہے۔ اولاد کی دعا کرنی چاہیے، ربی حب لی من الصالحین۔ اور ہمارے ایک بزرگ نے بتایا، آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، لوگ دھکے کھاتے رہتے ہیں، جو اولاد سے محروم ہو مرد یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کرے 100 مرتبہ، کم سے کم عشاء کے بعد روزانہ 100 مرتبہ یہ دعا کرے پورے یقین کے ساتھ کہ وہ پروردگار جس نے 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور فوراً ان کو اولاد ہوئی، وہ مجھے بھی اولاد عطا کر سکتا ہے۔ اور عورت بھی دعا کرے اور حضرت زکریا علیہ السلام والی دعا کرے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، سورہ انبیاء کے آخر میں ہے، شاید یہ آیت ہے 89، اس آیت میں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین 100 مرتبہ یہ دعا کر لے، اللہ سے یقین کرے اللہ اولاد عطا فرمائے گا، دائیں بائیں ادھر ادھر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی منشا میں ہوگا تو 100% ضرور بالضرور اولاد مل کر رہے گی۔ اور جن بچیوں کے رشتے نہیں آتے اس کے لیے بھی ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے وہ دعا کثرت سے کرے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور اگر اصحاب بدر کی تعداد پوری کر لے، صرف ایک نیک شگون ہے کہ وہ 313 تھے تو 313 پڑھنے کا معمول بنائے تو اللہ اس کے منشے کا اس کو رشتہ بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ دعا ہے نا کہ مجھے اولاد کے بغیر محروم کر کے مارنا نہیں، اولاد تب ملے گی جب پہلے نکاح ہوگا، تو یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے واللہ عالم، انہوں نے کوئی اس کا وہ تو نہیں دیا کہ پیچھے کہاں سے چلا رہا ہے، اور اس طرح کی علاج کی چیزوں کے لیے کوئی اس طرح کی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو علاج کے طور پر۔ کیا ہوا پھر؟ بس ادھر دعا کی ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ان کو خوشخبری دے دی بغلام حلیم، ایک حلیم بچے کی، اور حلیم تو اللہ کا نام ہے، اللہ کا، یہ اللہ کی صفت غیر اللہ پر کس طرح بولی جائے گی؟ تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث میں ہے کہ اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، جس طرح اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے تم بھی معاف کرنے والے بنو۔ اسی طریقے سے اللہ کی یہ صفت ہے برداشت کرنا، ہر آدمی کے اندر برداشت کرنے کی صفت ہونی چاہیے، حلم کی، بردباری کی، لیکن جن کو اللہ نے یہ کامل صفت عطا فرمائی ان انبیاء کرام میں سے قرآن پاک میں صرف 2 کا ہی نام ہوتا ہے، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 مقام پر فرمایا کہ وہ حلیم تھے، بہت برداشت کرنے والے، اور دوسرے حضرت اسماعیل جو ان کو بیٹے عطا ہوں گے ان کے لیے فرمایا کہ ہم نے ان کو حلیم بچہ عطا کیا، برداشت کرنے والا۔ کیسا بچہ تھا؟ گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا، اس سے بڑی بردباری کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بچہ کون سا تھا؟ ساری تاریخ کہہ رہی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، لیکن یہودی کوشش کرتے ہیں کہ تورات میں کوئی بھی بڑی بات ہو اور خوش قسمتی کی بات ہو، مبارکبادی کی بات ہو، فخر کی بات ہو، اس کو اپنے ساتھ جوڑتے رہتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یہودیوں کا خاندان ہے، بنی اسرائیل ہیں، تو انہوں نے اس بات کو بھی اپنے علاقے کے ساتھ لے کر کے جوڑا کہ قربانی جن کی لگی اور جو حلیم تھے، برداشت کرنے والے تھے، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، مگر قرآن پاک نے اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا تو ان کو کہا بغلام علیم، وہ جاننے والے بچے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا بغلام حلیم، برداشت کرنے والے بچے تھے۔ اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، آگے قربانی کا ذکر آ رہا ہے، فلما بلغ معه السعی، تو جب یہ بچہ پہنچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ السعی، دوڑنے کی عمر کو، یہ دوڑنے کی عمر کتنی تھی؟ اکثر نے کہا 7 سال اور بعض نے کہا 13 سال، لیکن ظاہر ہے کوئی یقینی بات نہیں، تو 7 اور 13 کے بیچ میں دوڑنے کی جو بھی عمر ہے، قرآن نے تو اتنا کہا، دوڑنے کی عمر کو پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام کا عجیب امتحان ہوا، اس سے پہلے ایک امتحان ہوا کہ بچہ ذرا سا بڑا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حالات بنے اور اللہ کی طرف سے حکم بھی آیا، کیا
کہ اس بیٹے کو اپنے سے تقریباً 1500 کلومیٹر فلاں جنگل میں چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام عراق سے تو چلے گئے، اب کہاں رہ رہے ہیں؟ بولو، فلسطین میں رہ رہے ہیں، شام میں رہ رہے ہیں۔ الخلیل نام کا جو شہر کہا جاتا ہے یہی ان کا مسکن تھا، یہاں رہتے تھے۔ یہاں اللہ نے حضرت ہاجرہ کے وطن سے، جو ان کے ساتھ مصر سے آئی ہیں، بادشاہ کی بیٹی، ان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے 86 سال کی عمر میں۔ ایسے وقت میں جب مانگی ہوئی اولاد ہے تو اس سے کتنی محبت ہوگی۔ تو پہلا امتحان ہوا کہ اس کو 1500 کلومیٹر دور بکہ نام کی جگہ میں یا مکہ نام کی جگہ میں چھوڑ کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سفر کیا اپنی اہلیہ کے ساتھ 1500 کلومیٹر، ان صحراؤں کو اور جنگلوں کو اور پہاڑوں کو کس طرح کراس کیا ہوگا۔ اور جب یہاں پہنچے ہیں تو یہ آگے کی بات تو حدیث میں ہے کہ اپنی اہلیہ کو یہاں تک نہیں بتایا کہاں جا رہے ہیں، کہا کہیں جانا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ یہاں دونوں کو میاں اور بیٹے اور بیوی کو چھوڑا، اور ماں بیٹے کو چھوڑا، اور ان کے پاس تھوڑا سا توشہ وقت کا جو 1-2 دن خرچے کا ہو سکتا ہے وہ چھوڑا، اور پلٹ کر واپس چل پڑے، اور کچھ بتایا بھی نہیں کہاں جا رہا ہوں۔ تو بیوی پیچھے دوڑی، حضرت ہاجرہ آپ کہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو مڑ کر نہیں دیکھا، لیکن بعد نے لکھا ایک روایت میں ہے کہ آگے پہنچے کہاں، باب السلام کے قریب پہنچ گئے تو وہاں بیوی نے پوچھا، باب عمرہ، تو بیوی نے پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہی نے حکم دیا ہے، ورنہ اس جنگل میں تمہیں چھوڑ کر کس لیے میں جاتا، اللہ نے حکم دیا اس جنگل میں چھوڑنے کا۔ تو بیوی کی زبان سے، حضرت ہاجرہ کی زبان سے اللہ نے جو الفاظ نکالے وہ ابھی تک تاریخ میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، کوئی پرواہ نہیں اگر اللہ نے ہمیں رہنے کا یہاں حکم دیا ہے۔ جب بچہ یہ چلنے کے قابل ہوا تو اس کا مطلب یہاں چھوڑ کر گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام بیچ بیچ میں آتے ہیں خبر لینے کے لیے، وہ تفصیلی روایتیں آتے رہتے تھے۔ ایک وقت وہ پہنچا جب بچہ دوڑنے کی عمر کو ہو گیا، 7 سال کا یا 13 سال کا ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا امتحان، ان کو خواب میں بتایا گیا کہ وہ بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ گویا حکم آیا خواب میں بچے کو ذبح کرو، اور انبیاء کرام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، جب وہی ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ عمل کرنا ہی کرنا تھا، لیکن اللہ نے دکھانا تھا کہ باپ تو ابراہیم ہے مگر بیٹا کیسا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈالا گیا کہ پہلے بیٹے سے بھی مشورہ کرو۔ قال یا بنیا، انہوں نے کہا میرے پیارے بیٹے، لفظ معنی چھوٹے بیٹے، میرے بٹوا، چھوٹے بچے، انی ارا فی المنام، میں دیکھتا ہوں فی المنام، خواب میں، انی اذبح، کہ میں ذبح کر رہا ہوں، کا تجھ کو، میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ کیا عجیب خواب ہے۔ بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا، انہوں نے کہا ابا جی آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کا تو خواب وہی ہوتا ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، تو فنظر ماذا ترا، انہوں نے کہا آپ دیکھیے، بیٹے کو کہا فنظر، غور کر، ماذا ترا، تو کیا سوچتا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جی آپ نبی ہیں، آپ کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یا اباتی افعل ما تؤمر، یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جی، یہ پیارے کس کا ترجمہ ہے؟ تی کا، اصل میں عربی لفظ تھا یا ابی، اے میرے ابا، اور اس کے ساتھ جب تا لگ جائے تو مانا ہے میرے پیارے ابا، افعل ما تؤمر، کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ کریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ذبح کرنے کا، کر دیجئے مجھے ذبح، ستجدنی، ضرور بالضرور، سا کا عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں اردو میں ان قریب، لیکن زمخشری نے کہا اس کا ترجمہ ضرور بھی ہو سکتا ہے، یقیناً تجدنی، آپ پائیں گے مجھ کو، انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے، حلیم ہوں، اللہ نے میری صفت حلیم بیان فرمائی ہے، صبر کروں گا۔ اللہ اکبر، چھری کے نیچے لیٹ جائیں اور صبر کریں، اور پھر تفصیلی وہ روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پھر رسی لے کر کے چل پڑے اپنے بیٹے کو لے کر، مکہ جو مرکزی جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں ہے یہ، وہاں سے لے کر چلے ہیں قربان گاہ کی طرف، مینا کی طرف، اور حج کے موقع پر وہ جو 3 مقام آتے ہیں جہاں آپ کنکریاں مارتے ہیں، یہ وہ 3 مقام ہیں جہاں ایک جگہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے وسوسے ڈالے کہ ابراہیم کیا ہو گیا آپ کو، یہ صرف آپ کو خواب دکھایا گیا ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ آپ کو بیٹے کو ذبح کرنا ہے، آپ اس کی جگہ اونٹ بھی ذبح کر سکتے ہو، اس کی جگہ بکرا بھی ذبح کر سکتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو آپ؟
ایسے وسوسے ڈالے، لیکن انہوں نے اس کی طرف 7 کنکریاں پھینکی اور اپنے آپ کو مطمئن کیا کہ نہیں مجھے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ پھر دوبارہ اس نے وسوسہ ڈالا، پھر اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور تینوں مقام پر انہوں نے کنکریاں ماری اور وہ اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اب قیامت تک ایمان والے وہاں کنکریاں مارتے ہیں اشارہ کرنے کے لیے کہ آج ہم نے شیطان کو رد کر دیا ہے، دھتکار دیا ہے، آج اس کی بات نہیں مانیں گے، آج کے بعد بس عہد کرتے ہیں آج کے بعد اللہ ہی کی بات کو مانیں گے۔ اور اس کے بعد پھر وہاں پہنچ کے جہاں قربان گاہ بنی ہے، مشہور یہی ہے، وہاں لے کر کے اپنے بیٹے کو لٹایا قربانی دینے کے لیے۔ فلما اسلما، تو جب دونوں نے باپ اور بیٹے نے اللہ کی فرما برداری کر ڈالی، اب تصور کیجئے بوڑھا باپ 86 سال کی عمر میں ملنے والا بیٹا، اور بیٹا جو قریب البلوغ ہے 13 سال کا بیٹا، اس کو باپ لٹا رہا ہے اللہ کی محبت میں قربان کرنے کے لیے، کیسا منظر ہوگا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹا دیا ابراہیم علیہ السلام نے ہو بیٹے کو للجبین، مشہور ترجمہ کرتے ہیں پیشانی کے بل، اور پھر اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ پیشانی کے بل اس لیے لٹایا تاکہ ان کے چہرے کو دیکھ کر کے کہیں شفقت جوش میں نہ آ جائے اور پاؤں میں کہیں لغزش نہ آ جائے اس کام سے جس کو کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی بیٹے نے بھی کہا تھا مجھے چہرے کے بل لٹانا، مگر محققین نے کہا کہ جبین چہرے کو نہیں کہتے ہیں، جبین چہرے کے اس کنارے کو کہتے ہیں، تو کروٹ کے بل لٹایا، واللہ عالم۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹایا ان کو پیشانی کے بل یا کروٹ کے بل۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ادھر ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا، ادھر ایسا لگتا ہے کائنات میں ہلچل مچ گئی، فرشتے چیخ پڑے کہ یہ آدم کا بیٹا جس کو ہم کہہ رہے تھے یہ تو دنیا میں جا کر فساد کریں گے، یہ اتنا بڑا کام کر سکتا ہے۔ اور سب نے کہا ہوگا پروردگار ایسا نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کا واقعتاً گلا کاٹ دیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے آواز دی، ظاہر ہے فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کر بتایا، لیکن اللہ نے پیار کے طور پر کہا ہم نے آواز دی ابراہیم کو، اَن یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، یقیناً تو نے تو خواب کو بھی سچ کر دکھایا۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا کیا نظارہ ہے کہ خواب کو بھی سچ کر دکھایا۔ چلو وہی آتی تو پھر تو اللہ کی طرف سے حکم صاف تھا، خواب کو تو نے سچ کر دکھایا۔ اور یہ اللہ نے ان کو اس طرح کرنے کی کیوں توفیق عطا فرمائی؟ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، یعنی وہ بہت زیادہ محسن تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، انترا جس طرح کہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں، بہت امتحانوں سے گزر چکے تھے، اس کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ اس پر رک کر کے ایک بات سمجھیں، جب بھی آدمی کو کوئی بڑا نیکی کا کام کرنے کی توفیق ملتی ہے، اس کا مطلب اس سے پہلے چھوٹی نیکی کر چکا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر ایمان والا ایمان کے بغیر جو اچھے کام کرتا رہتا ہے، ان اچھے کاموں کے صدقے میں پروردگار اس کو ایمان عطا فرماتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حکیم بن حزام ایمان لائے، دور جہالت میں بھی کچھ اچھے کام کرتے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جب میں ایمان نہیں لایا تھا میں نے 100 غلاموں کو آزاد کر دیا، آزادی دلوائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اتحنس واتبرر، میں اس وقت میں اپنے حساب سے عبادت گزار بننے کی کوشش کرتا تھا، اپنے حساب سے نیکوکار بننے کی کوشش کرتا تھا، کیا ان غلاموں کی آزادی پر مجھے آخرت میں کوئی صلہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا انہی نیکیوں کی وجہ سے تو اللہ نے تجھ کو ایمان نصیب فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایمان قبول کرنے کے بعد پھر مزید 100 غلام آزاد کیے شکریہ میں۔ اللہ اکبر، معلوم ہوا کہ انسان کوئی نیکی کرتا ہے پھر اللہ بڑی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ طالب علم ہی کیا خوش قسمت ہے کہ جس کو اس کا استاد یہ داد دے کہ بیٹے امتحان تو میں نے ایسا لیا تھا کہ بڑے بڑے یہاں فیل ہو جاتے ہیں، مگر تو نے کمال کیا، تو اس امتحان میں بھی پاس ہو گیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ داد دے رہا ہے، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑا امتحان تھا، بے شک یہ کھلم کھلا امتحان تھا، یہ کوئی چھوٹی آزمائش نہیں تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس میں پورے اترے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ان کے فدیے میں دیے ایک بڑی چیز ذبح ہونے والی، ایک بڑا ذبیحہ ان کو دیا۔ اس کا مطلب
ایک روایت تو یہ ہے تفسیری کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، اور بعض روایتوں میں آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے کہیں شفقت جوش میں نہ آ جائے، مگر دبا رہے ہیں اور گلا کٹ نہیں رہا ہے، تو آنکھیں کھولی تو گلا نہیں کٹ رہا تھا بلکہ ایک مینڈا ذبح ہو چکا تھا۔ لیکن مشہور روایت یہ ہے کہ نہیں، پٹی کھولی دیکھا کیا ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے آواز آ گئی کہ ابراہیم بچے کو ذبح کرانا مقصد نہیں تھا، صرف تمہارا امتحان لینا تھا، اور یہ جبرائیل علیہ السلام آ چکے ہیں جنت سے ایک مینڈا لے کر کے، اور اس کو ذبح کرو، اس کو ذبح کرو، بیٹے کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کے بدلے میں ان کو ایک بڑا ذبیحہ دیا۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا یہ ذبح ہونے والے کون ہیں، یعنی جو ذبح ہونے کے لیے تیار ہوئے کون ہیں، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہودیوں نے یہ شرارت کرنے کی کوشش کی کہ یہ فضیلت حضرت اسحاق علیہ السلام کے کھاتے میں ڈالیں۔ اسحاق علیہ السلام بھی بہت بڑے اللہ کے نبی ہیں، لیکن جس کو جو شرف ملا ہے وہ اسی کو تو ملے گا، دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں؟ لیکن مجھے یہ بات اتنی کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہوا کیا، اس کے بعد بعض یہودیوں میں سے بڑے علماء ایمان لائے، ان میں سے کعب احبار بھی ایمان لائے۔ انہوں نے بائبل کی یہ باتیں لوگوں کو یوں ہی بیان کی کہ ہماری کتابوں میں اس طرح لکھا گیا ہے، آگے ہماری تفسیروں میں وہ اس طرح نقل ہونے لگی کہ نہیں شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بعض حضرات نے تو کہہ دیا کہ نہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہی ذبح ہوئے تھے۔ بڑی بھاری خطا ہوئی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور دوسرے میرے والد ماجد کے لیے میرے دادا نے ایک مرتبہ منت مانی تھی نا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ یا تو یہ منت تھی کہ مجھے زمزم کا کنواں مل جائے، یا یہ تھی کہ میرے 10 بیٹے ہو جائیں۔ جب 10 بیٹے ہو گئے تو کس کو ذبح کریں، تو قرآن اندازی کی گئی، وہ بار بار حضرت عبداللہ کے نام پر نکلی تو ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، لیکن پھر اللہ نے حالات بنائے اور ان کو کہا گیا کہ نہیں کسی کاہنہ سے مسئلہ پوچھو۔ مسئلہ پوچھا، اس نے کہا ان کے مقابلے میں اتنے اونٹ ذبح کرو، ان کو چھوڑ دو۔ اس پر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو یہ حدیث خود بتا رہی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پھر یہ سارے نشانات، فیہ مقام ابراہیم، بیت اللہ کے پاس میں مقام ابراہیم کا ہونا، اور ساتھ ساتھ میں وہ شیطان کو کنکری مارنے کی جگہ کا ہونا اور قربان گاہ کا ہونا، اور ساتھ ساتھ میں کس کا مروہ اور مزدلفہ کا ہونا، یہ سب دلالت کرتے ہیں اس کے اوپر کہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دی گئی۔ لیکن کمال بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ چور کتنی بھی کوشش کرے اس کے باوجود کچھ نشان چھوڑ جاتا ہے۔ بائبل میں آج بھی موجود ہے کہ 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس کے بعد ٹھیک 14 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لیکن جب کہا نا کہ اسحاق علیہ السلام کی قربانی لگی تو اس میں لکھ دیا اکلوتے بیٹے اسحاق کی قربانی دینے کے لیے چلے، تو اسحاق اکلوتے بیٹے تھے؟ بھئی جب پہلے کہہ دیا کہ اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہو چکے ہیں تو اکلوتے بیٹے رہے وہ؟ اب تو وہ اکلوتے بیٹے نہیں رہے۔ یہی ہے کہ چور کتنی بھی کوشش کرے مگر کچھ نہ کچھ نشان بیچارے سے چھوٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بدلنے کی کوشش کی مگر بدل نہیں سکے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان پر بھی چھوڑا بعد والوں میں۔ کیا چھوڑا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ یہ ان کو دنیا میں جزا ملی۔ آج دنیا کا بڑا حصہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتا ہے، علیہ السلام کہتا ہے۔ یہودی بھی ان کا احترام کرتے ہیں، عیسائی بھی احترام کرتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ شرک کرنے والے بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے ان کو خوشخبری دی حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی۔ اب یہ دیکھیے قرآن کا انداز بتا رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، قربانی کا واقعہ پیش آیا، یہ سب کچھ ہو چکا۔ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ان کو خوشخبری دی گئی۔ وبشرناہ، اور ہم نے خوشخبری دی ان کو بھی اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نبی، ہم جو نبی ہوں گے من الصالحین، نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ نیکوکاروں میں سے کا مطلب عام نیک نہیں، نیکوکاروں کے سب سے اونچا مقام جو نبوت کا مقام ہے وہ ان کو عطا ہوگا۔ اچھا، ایک اور روایت بائبل کی میں بتاؤں اس کے خلاف،
بائبل میں بھی موجود ہے اور قرآن پاک نے تو اس کو بار بار بیان کیا کہ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی ابراہیم علیہ السلام کو، اس خوشخبری کے وقت میں کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو اسحاق کی خوشخبری دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ ان کے یہاں آپ کا ایک پوتا پیدا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا اور اس کے آگے ان کی بہت بڑی نسل چلے گی، بہت بڑا خاندان چلے گا۔ تو اگر حضرت اسحاق کی قربانی کا واقعہ پیش آتا تو پھر حضرت یعقوب ان کے ہاں پیدا ہو سکتے؟ پھر یہ روایت کیسے درست ہوتی؟ لیکن یہ بھی موجود ہے وہاں۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ، اور ہم نے برکت ڈالی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر والا اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر بھی، یعنی دونوں کا خاندان آگے چلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا بھی، حضرت اسحاق کا بھی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، یہ بڑے اونچے مقام کے نیک لوگ ہیں، یہاں کوئی پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو جو ان کی اولاد ہے کیا وہ صرف نیکوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے بخشی جائے گی؟ جس طرح مکہ کے کافر بھی کہتے تھے کہ عجیب بات ہے، پہلے تو جنت جہنم کو ہم مانتے ہی نہیں، اگر ہوگی جنت اور جہنم تو کیا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جہنم میں چلی جائے گی اور دوسرے لوگ جنت میں چلے جائیں گے؟ ہم تو حنفی ہیں، حنفا ہیں، ابراہیمی ہیں، ہم کیسے جہنم میں جائیں گے؟ قرآن پاک نے کہا کہ نیکوں کی اولاد نیک ہونے سے کوئی نیک ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا وہ ابراہیم نوح علیہ السلام کے طریقے میں سے تھے، کہا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے بھی گھر کے اندر دشمن تھے، ان کی بیوی ان کی دشمن، ان کا بیٹا ان کا دشمن، تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا باپ ان کا دشمن ہوگا اور آگے اولاد میں بھی نافرمان پیدا ہوں گے۔ صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے سے کوئی بخشا جائے یہ بات نہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ، اور ان کی اولاد میں نیکوکار بھی ہیں، وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، مگر اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے بھی ہیں۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ ان کی اولاد میں تو شرک کرنے والے بھی ہیں، مبین کھلا ظلم کرنے والے ہیں۔ پھر کیسے کہتے ہو تم کہ صرف نبیوں کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے کوئی جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں، ان کی اولاد میں نیکوکار بھی ہیں اور گنہگار بھی ہیں۔ چنانچہ ان کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آگے چل کر بنی اسرائیل پیدا ہوئے، لیکن بنی اسرائیل میں فرما بردار اور نافرمان بھی ہوئے، اور انہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا تذکرہ کرتا ہے قرآن پاک وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان فرمایا، اور سب سے بڑا احسان کیا فرمایا؟ ان کے ذریعے سے ہم نے فرعون کے ظالم پنجے سے ان کی قوم کو نجات دلوائی، وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو بھی نجات دی، وَقَوْمَهُمَا، اور ان کی قوم کو بھی نجات دی، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ایک بہت بڑی مصیبت سے، بہت بڑی پریشانی سے، بہت بڑی گھٹن اور غم سے۔ وہ کس سے؟ فرعونیوں سے نجات دلوائی جنہوں نے ان کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی، بنی اسرائیل کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو بنی اسرائیل ہی ہو گئے غالب آنے والے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور بنی اسرائیل جن کو کتوں سے کم درجہ دیتا ہے، جن کو چونٹیوں کی طرح جب چاہے تب مار دے، کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ بنی اسرائیل غالب آئیں گے اور فرعون شکست کھا جائے گا؟ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا۔ فرمایا ہم نے یہ کر دکھایا، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو ہو گئے بنی اسرائیلی ہی غالب آنے والے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ایک کتاب عطا فرمائی، المستبین، بہت واضح احکام والی، صاف حکموں والی، صاف ہدایت والی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ان دونوں کو جو سب سے بڑا انعام ملا وہ انعام یہ ملا کہ ہم نے ان کو صراط مستقیم، سیدھی راہ دکھائی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان پر بھی بعد والوں میں چھوڑا، کیا چھوڑا؟ ان دونوں کا تذکرہ خیر چھوڑا، ان دونوں کا ذکر خیر چھوڑا، یا پیچھے ملا دو، بعد والوں میں یہ بات چھوڑی کہ جب بھی ان کا تذکرہ حضرت موسیٰ کا، حضرت ہارون کا، تو کہو علیہ السلام، ان کے اوپر سلام ہو، سلام علی موسیٰ و ہارون،
سلام ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت ہارون علیہ السلام پر، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو، محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ آگے ترغیب دی جا رہی ہے، تم بھی ان کے راستے پر چلو، تم بھی اس طرح کی جزا پاؤ گے۔ انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے، انبیاء کرام میں سے تھے۔ نبی کوئی نہیں بن سکتا ہے، لیکن اشارہ ہے کہ مومن تم بھی بن سکتے ہو۔ لیکن میں کھینچ کر جلدی جلدی یہاں تک لے آیا چونکہ یہ باتیں تو مشہور ہیں، ایک خاص بات بتانی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نیکوکار بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں، اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ پھر تم خالی کہہ دو کہ بزرگوں کی اولاد ہے اس لیے جنت میں چلی جائے گی۔ اور آج حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ سادات جو کہلاتے ہیں، سید کہلاتے ہیں، یقینی طور پر اگر اللہ پاک ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائے تو ان کو ایک خاص مرتبہ حاصل ہے جو ہم کو نہیں ہو سکتا ہے، مگر وہ تب ہوگا جب ان کو اللہ کا دین حاصل ہوگا۔ اور جو بے دین ہوگا تو ابو جہل بھی تو حضور کا رشتہ دار تھا، ابو لہب تو سکا چاچا تھا، تو کیا اس کو بھی سید کہیں گے؟ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا ہے، قرآن پاک نے کہا یہ آپ کے خاندان کا نہیں ہے، خاندان کا وہ ہوگا جو ان کی سوچ پر ہوگا۔ سادات بھی وہی ہوں گے جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں گے، اور جو اللہ معاف کرے دین کو چھوڑ کر بالکل بے دین ہو گئے، وہ کیسے ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہیں؟ نہیں جوڑ سکتے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آگے چل کر کے ایک مسئلہ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں شرک کی وبائیں پھوٹیں، شرک کی بیماریاں پھوٹیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ خاص طور سے سامرا کا علاقہ، وہاں پر شرک ہونے لگ گیا اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے بنی اسرائیل۔ اور کتنی کہا ان کا ایک بادشاہ تھا، بعض نے اس کا نام احاب اور بعض نے لکھا اخی اب، اس کی اپنی بیوی نے ایک بت لایا جو اس کے گھر والوں نے جہیز میں دیا، اس بت کا نام تھا بال۔ جب بادشاہ کی میڈم اس کی پوجا کرنے لگی تو بادشاہ بھی اس کی پوجا کرنے لگ گیا، اور جب بادشاہ کسی چیز کو کام کرتے ہیں تو عربی کا محاورہ ہے الناس والا دین ملوکہم، لوگ تو اپنے بادشاہوں کے دین پر چلتے، جب بادشاہ کوئی شرک کا کام کرنے لگا ساری قوم اس کے راستے پر چل پڑی، سب کے سب مشرک ہو گئے۔ کہا تم کہتے ہو خالی بزرگوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے بخشے جائیں گے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، یہ بال نامی بت کو پوجا کرنے لگ گئے۔ چنانچہ ان کو سمجھانے کے لیے پروردگار نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کے ہاں بھیجا۔ الیاس علیہ السلام وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک حضرت الیاس علیہ السلام وہ بھی بھیجے ہوئے رسولوں میں سے تھے۔ یاد کرو اذ قال لقومه، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا الا تتقون، کیا تم بچتے نہیں ہو، باز نہیں آتے ہو شرک کرنے سے؟ اتدعون بالا، کیا تم پکارتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، پوجا کرتے ہو بال نامی بت کی؟ اور بعض نے کہا اس بادشاہ کا نام تھا بک، اسی وجہ سے اس کے قلعے کو کہتے تھے بالا بک، کہ اس بادشاہ کا وہ بال نام کے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں قلعے کا نام بک تھا۔ بہرحال آج کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ بال کا مسئلہ تھا، بالن وہ بال کو پوجا کرنے لگ گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ وتذرون، اور تم چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین، بہترین پیدا کرنے والے اللہ کو، ربکم جو تمہارا رب ہے، ورب آبائکم اور تمہارے باپ دادا کا رب ہے، الاولین پرانے باپ دادا سب کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، اس کو چھوڑ دیا تم نے۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، لیکن نبی سمجھانے کے لیے آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو جھوٹا کہہ دیا۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو ضرور بضرور وہ بھی حاضر کیے ہوئے، گرفتار کیے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان پر بھی چھوڑ دیا بعد والوں میں، یعنی ان کا ذکر خیر چھوڑا۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو حضرت الیاس علیہ السلام پر۔ یہاں الیاس کے بجائے الیاسین کہا، کیوں کہا؟ یہ قرآن کا ایک اندازہ ہے، جس طرح سورہ سین نہ ہے، لیکن سورہ تین کے اندر کیا کیا؟ والتین والزیتون وطور سینین، اسی طرح الیاس کو یہاں الیاسین کہہ دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام، اب یہ دیکھ لیے یہ تو پرانا واقعہ نہیں، قریب کا واقعہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال بعد لوگوں نے کہا صرف پرانا واقعہ ہے، مگر آج وہ سامرا قوم کون تھی؟ وہ بک نام کا کون قلعہ تھا یا بادشاہ تھا؟
یا وہ اخی اب یا اخاب کون بےایمان بادشاہ تھا، اس کا کہیں نام ہی نہیں ملتا ہے. نام ملتا ہے تو کس کا ملتا ہے؟ حضرت الیاس علیہ السلام کا. اور آگے ابھی دو نبیوں کا تذکرہ باقی، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کا. میں نے ارادہ کیا آج پورا کروں گا لیکن پیچھے دھیان نہیں رہا، ذرا بات لمبی ہو گئی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.